نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم دی بڑی ہی مشہور آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جدے اندر اللہ رب العزت نے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی عالمگیر رحمت دا تذکرہ فرمایا، اور رب نے یہ دسیا کہ میرا محبوب تواڈے کول مجسم رحمت بن کے آیا۔ میں نے پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی کہ باقی انبیاء آئے تو رحمتاں لے کے آئے، مگر سرکار آئے تو مجسم رحمت بن کے آئے۔ باقی نبی معجزات لے کے آئے، حضور آئے تو سراپا معجزہ بن کے آئے۔ کسی پاک پیغمبر کو حضرت جبرائیل امین پوری زندگی دے اندر ایک بار تشریف لے آئے، کسی کول 2 مرتبہ، کسی کول 3 مرتبہ، کسی کول 5 مرتبہ، کسی کول 9 مرتبہ، کسی کول 11 مرتبہ۔ زیادہ تو زیادہ دی روایت 25 دی میری نظر چ گزری ہے کہ اللہ رب العزت دا پاک فرشتہ کسی پیغمبر کو لایا تو 25 مرتبہ آیا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 53 مرتبہ تشریف لیا۔ اس تو زیادہ دی روایت نہیں ملتی، لیکن تسی حیران ہو گے اپنے آقا مولا دی شان تو کہ جبرائیل ساڈے نبی کول 25,000 باری آیا، 25,000 مرتبہ۔ اگر یہ بات میں کہہ دیاں تو میں حق بجانب ہاں کہ جبریل ساڈے آقا نو ویکھ کے واپس جاندا سی، دل نہیں سی لگدا، پھر واپس آ جاندا۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تھوڑا والیوم کم، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ حضور نو ویکھے بغیر دل نہیں سی لگدا، پھر واپس آ جاندے سن۔ تو جبرائیل امین نے ساڈے نبی پاک سرور عالم دی زیارت کی تھی 25,000 مرتبہ۔ معراج والی راتی نبی پاک نے جبرائیل کو پوچھیا، جبرائیل تو سارے نبی رسول ویکھے نے؟ آقا سارے ویکھے نے۔ سچ دس کوئی میرے جیا بھی ویکھیے؟
سچ دس کو میرے جہا بھی ویکھے. راول پنڈی والو یہ تے نہیں ہو سکتا باؤن جبریل ڈنڈی مارے نبی پاک دے سامنے حضور دے منہ تے حضور نو خوش کرن واسطے. ایسی بات تے ہے نہیں سی. وہ تے ملائکہ دا سردار ہے. جبریل نے آکھے یا رسول اللہ میں سارے نبی ویکھے نے تہاڈے جہا کوئی نہیں. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کی عرض یہ جبریل نے اے محلقہ تیری قسم آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ تواڈے ورگا کوئی نہیں. میں تواڈے دل و دماغ تے دستک دے کے ایک بات پوچھنا چاہنا. جس جبریل نے نبی پاک نو 50,000 واری ویکھے ہے وہ کہندا حضور دی مثل کوئی نہیں. توجہ ہے نا. جنہیں 50,000 واری ویکھے ہے وہ کہندا حضور دی مثل کوئی نہیں. یہ جڑے مولوی ممبر تے بیٹھ کے بشر بشر کہندے پھردے نا پاگلاں تے ایک واری بھی نہیں ویکھیا. تانوں پتہ کی یہ کملی والا ہے کیسا. ویکھن والیاں کولوں پوچھو نا ویکھن والے کی کہندے نے. اللہ تو بات دور نکل جائے گی. میں حضور دے معجزات تے پھر کدھر گفتگو کراں گا. میں جو بات عرض کرنا چاہنا سارے نبی رحمتاں لے کے آئے اور ساڈے نبی مجسم رحمت. اور کنہ واسطے رحمت نے بولو دور کنہ واسطے. ساڈے واسطے نہیں. رحمت للعالمین. حضور سارے جہاناں واسطے رحمت نے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور قرآن پاک پڑھ کے ویکھو اللہ نے اپنی شان کی بیان کی تھی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ. اللہ مدینے لے جائے. سبحان اللہ. کہنے کنجوسی نہ کیتی کرو. پیسہ کوئی نہیں لگتا ثواب بڑا ملتا. اللہ رب العالمین اور نبی پاک دی شان کی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے دوویں آیتاں ملاؤ تو نتیجہ کی نکلے گا. جس جس چیز واسطے اللہ رب ہے اس چیز واسطے نبی کریم رحمت نے. جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے نبی دی مصطفائی ہے. علامہ صدام حسین بیٹھے نے. پڑھے لکھے لوگ موجود نے. میں دعوت فکر دینا. ایک حرف ایسا ہے جڑا رب العالمین وچ نہیں تے رحمت للعالمین وچ ہے. ایک حرف زیادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے لیل اے دو لام نے. رب العالمین ایک لام ہے. رحمت للعالمین دو لام نے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. شرمیات و عامل دے حاشیے تے لکھیا ہوئے اللام للنفع. اعلام ہوندا ہے نفع واسطے فائدے واسطے. کی مطلب جدی اتے اعلام ذکر ہوئے وہ چیز نفع حاصل کر دیے اپنے تو پہلی چیز دا. علماء فرماندے نے رحمت للعالمین دا لام دسدا ہے کہ ساری کائنات نفع حاصل کر دیے محمد مصطفیٰ کو. اے لام دا معنی ساری کائنات کدے کولو نفع لیندی حضور کولو. اور جدے کولو نفع لیا جائے او دی محتاجی ہوندی ہے.
نفع جدے کولوں لیا جائے او دی محتاجی ہوندی ہے. مننا پوے گا ساری کائنات محتاج ہے اور نبی کریم نے محتاجن الیہ. ساری کائنات محتاج اور حضور محتاجن الیہ لام دا ترجمہ ہے. ساری کائنات حضور دی محتاج ہے. اصول کی یہ قاعدہ قاعدہ یہ کہ جیڑا محتاجن الیہ ہوئے نا وہ پہلے ہوندا ہے تے محتاج ہمیشہ بعد وچ ہوندا ہے. بچہ پیدا ہوندا ہے چاول نہیں کھا سکتا روٹی نہیں کھا سکتا جیڑی شے وہ کھا سکتا ہے چونکہ او دا محتاج ہے. اللہ او دے پیدا کرن تو پہلے او دی ماں دے سینے چ رکھ دیندا ہے کیونکہ او اس غذا دا محتاج ہے. اللہ نے انسان نو پیدا کیتا انسان چلن واسطے زمین دا محتاج سی تے رب نے پہلے زمین نو پیدا کیتا. کھان واسطے رزق دا محتاج سی اللہ نے پہلے رزق پیدا کیتا. میں اپنی آواز نو دور تک پہنچان واسطے سپیکر دا محتاج سا میرے آن تو پہلے سپیکر موجود. بیٹھن واسطے ممبر دا محتاج تھا میرے آن تو پہلے ممبر موجود. کیوں؟ جڑا محتاج ہوئے او بعد وچ ہوندا ہے تے محتاج الیہ پہلے ہوندا ہے. تے راول پنڈی دے مسلمانوں رحمت للعالمین دا نام دسدا ہے ساری کائنات کملی والے دی محتاج ہے. مننا پوے گا کائنات بعد بنی ہے مصطفیٰ پہلے. ساری کائنات بات بڑی اور ساڈے نبی پاک سب تو یہ لفظ مل کے آکھو سب تو نوریاں نالوں خاکیاں نالوں آبیاں نالوں جمادات نالوں نباتات نالوں حیوانات نالوں پوری کائنات نالوں اگ نالوں پہلے مٹی نالوں پہلے ہوا نالوں پہلے پانی نالوں پہلے. اور نبی نو بشر بشر کہن والیا بشر تینا 4 چیزاں نال بندا ہے نا اربع عناصر اگ پانی مٹی ہوا. خدا دی قسم ہے اجے تے بشریت دا مٹیریل بھی نہیں سی جدوں اللہ نے محبوب نو بنایا. اچھا ایمان نہ دسو بشر شروع کتوں ہویا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو لوگ پہلے بشر ہے. میں اپنی ٹوڈی انعام دیاں گا کوئی روایت وکھا دے حضرت آدم علیہ السلام دے ابا جی دا نام کی ابتدا اتوں ہوئی ہے بشریت. اگ پانی مٹی ہوا 4 چیزاں رب نے جمع کیتیاں اپنے ہاتھ نال حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کیتا. رب نے فرشتیاں نو کی آکھیا اذا سویتہ میں جدوں انہوں بنا سوار لواں. توجہ حضرات فرشتیوں میں انہوں بنا سوار لواں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي پھر ادھے وچ میں اپنی روح پھونکاں. انہوں بنا سوار لواں پھر ادھے وچ میں اپنی روح پاواں تے جدوں روح پا دیاں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تساں سارے ہاں پھر ادھے اگے سجدہ کر. کدوں؟ جدوں روح پاواں. روح کی فلانے بندے دی روح نکل گئی. کی مطلب ہے؟ فلانے دی جان نکل گئی. روح دا معنی کی ہے؟ جان. اور اپنے یار اپنے محبوب نو بھی بندے جان کہندے نے میرا جانی ہے میری جان ہے.
صوفیاء فرماندے نے اصل رب دا مقصد یہ سی فرشتیو اے مٹی جے پانی جے اگ جے ہوا جے میں تیار کر لواں انہاں چر سجدہ نہ کریو جب تک ادھے وچ یار نہ پاواں ہائے 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 جب تک میرا محبوب جلوہ گر نہ ہوئے جدوں یار دے نور دی جھلک آوے فقعوا لہ ساجدین تساں سارے سجدہ کرنا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر فرماندے نے جو سجدہ حضرت آدم نو ہویا سی نا حضرت آدم نہیں سی انہاں دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ سی او سجدہ نور مصطفیٰ نو ہو رہا سی اللہ حضور دے نور نو سجدہ تو معلوم ہو گیا سب کچھ بعد بنیا ساڈا نبی بشریت دا باوا بھی بعد وچ بنیا تے ساڈا نبی پہلے بنیا میری نہیں مندے نہ منو اپنے نبی جی تے منو نا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد حضور فرماندے نے اجے آدم علیہ السلام بشریت دا بابا روح تے جسم دے درمیان سن میں پہلو ہی نبی سا میں پہلو نبی سا یہ نبی ہونا نبی دی ذات ہے یا صفت ہے صفت ہے نبی ہونا نبی دی ذات نہیں صفت ہے ذات پہلے ہوندی ہے صفت بعد ہوندی ہے خطیب پاکستان پیر طریقت شہباز خطابت صاحب زادہ ابو بکر چشتی اے سارے میرے القابات تاں نے اے میریاں صفتاں نے جے پہلے میرا وجود ایسی میں پیدا ہویا پھر میں بڑا ہویا پھر استادہ سامنے گوڈے ٹیکے مدرسیاں میں پڑھدا رہیا پھر تقریراں شروع کر دیتیاں عوام نے مقبول کیتا عوام نے پسند کیتا کوئی خطیب پاکستان کہندا کوئی پیر طریقت کہندا مختلف القاب لوگ دیندے نے میں پہلے سا ذات میری پہلے تے صفت بعد وچ تے نبوت نبی دی ذات نہیں صفت ہے نبی پاک فرماندے نے او پاگلا میری ذات دی گل نہ کر اجے آدم نہیں سن بنے ادوں تے میری صفتاں بھی چمکدیاں پیاں سن زبان حال سے کہتے تھے آدم زبان حال سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا وہ میں نہیں تھا جسے سجدہ ہوا وہ میں نہیں تھا اللہ نے فرمایا جب تک میں اپنا محبوب دے چ نہ پاواں جانی نہ پاواں روح نہ پاواں سجدہ نہ کریو کہ پا دیاں تے فقعوا لہ ساجدین تو سارے سجدہ کرنا اچھا بات بڑھ جائے گی میں عرض کر رہا سا باقی نبی رحمتاں لے کے آئے حضور رحمت بن کے آئے اور حضور کنا واسطے رحمت نے للعالمین سارے جہاناں واسطے سارے جہاناں واسطے جہان کتنے نے 18,000 یہ پرانی گنتی 18,000 دی ہن تے گوڑیاں دی تحقیق کے کچھ 4 لاکھ تو زیادہ جہان نے تے سارے جہاناں واسطے نبی پاک رحمت ہے میری گل تے غور کریو میری گل ضائع نہ جان دے دیو سارے جہاناں واسطے حضور رحمت نے سارے جہان میرے نبی دے اپنے نے حضور جہاناں واسطے رحمت للعالمین نے سنیاں اسی میلاد نہ منائیے سارے جہاناں واسطے رحمت للعالمین نے جس جہان وچ چاہندا کملی والا ڈیرا لاندا اودی مہربانی نہیں کہ رہن واسطے سانو پسند کیتا رہن واسطے اے جہان پسند کیتا وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ کملی والے دی مہربانی ہے کہ رہن واسطے انہوں ساڈا جان پسند کیا حضور ساڈے جلوہ فرما حضور ساڈیاں محفلاں وچ جلوہ کر ہوندے نے ویسے تے حضور ہر پاسے ہر جہان حضور دا اپنا نا مگر ظاہری طور تے
رحمت عالم نے اس جہان نو پسند کیا. نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد رکھو کوئی بندہ دنیا تے آندا ہے تے پیدا ہوندا ہے پھر وہ بڑا ہوندا ہے پھر وہ تعلیم حاصل کردا ہے پھر وہ ڈگریاں لیندا ہے پھر کوئی کام کردا ہے پھر وہ دی سیرت تے کتاباں لکھیاں جانیاں نے یہ ایسا سی ایسا سی ایسا سی یعنی وہ دی تعریف ہوندی ہے بڑے چیر تو بعد بڑے مرحلے تو گزردا ہے. اس کائنات وچ کملی والا ایک ہوئے دنیا تے نہیں آیا سی پہلے ہی چرچے شروع ہو گئے حضور دی آمد. اللہ اکبر. صاحب زرقانی شریف نے لکھیا کہ مکے شہر دے قریب ایک بستی سی مرو زہران اودے وچ شامی راہب رہندا سی جدا نام سی ایس این یہ سواد. وہ ایس سال ایک واری مکے شریف آ کے لوگوں نال ملاقات کرتا سی بیت اللہ دی زیارت بھی کرنا طواف کرنا اور ایک واری سال وچ آنا تے آ کے مکے والے نو کہندا سی مکے والو ان قریب تواڈے وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا ان قریب تواڈے ایک بچہ پیدا ہوئے گا وہ ایڈیاں شاناں والا بچہ ہوئے گا وہ عرب دا بھی حاکم ہوئے گا تے عجم دا بھی حاکم ہوئے گا تے مشرق و مغرب کائنات بھی جدے چرچے ہوں گے. ایک واری سال چاہنا انہیں مکے والے نو کہنا کہ وہ دا زمانہ انہیں قریب آ گئے اور ستارہ چڑھن والا ہے. اللہ اکبر. مکے بھی جدا بچہ پیدا ہونا نا انہیں بچے نو چک کے لے جانا تے جا کے آکھنا دس اے بچہ ہوتے نہیں ہر ایک نے اپنا بچہ تے انہیں سر لانا انہیں آکھنا نہیں اے اونے تو بچیاں والے مایوس ہونا سانو تے ایسی شاید یہ بچہ ہوئے. اللہ اکبر. وقت گزردا گیا 12 ربیع الاول دی صبح ویلے آمنہ دی گود ہری ہو گئی بے کساں دا کس بے بساں دا بس بے سہاریاں دا سہارا ٹوٹیاں دلاں نو جوڑن والا یتیماں نو سینے لان والا تے غریباں دے پانی بھرن والا رسول حضور تشریف لے آئے. ہائے حضور دے دادا جناب عبد المطلب فرماندے نے میں کعبے دا طواف پیا کردا سا سرگی دا وقت سی اچانک ویکھیا کعبہ اچانک جھک گیا آمنہ دے سین وال حجرہ آمنہ وال جھک گیا. میں بڑا پریشان ہویا کعبے نو کی ہویا ہے کعبہ تے سجدہ نہیں سی کردا ہے سجدے پیا کردا ہے. میرے کان وچ مٹی مٹی آواز آئی مبارک ہوئی آ گیا او جنے ہونا سی. عبد المطلب تسی دادا بن گئے تو چن جہا بیٹا رب نے دیتا ہے. فرماندے نے میں چل پیا اپنے گھر میں دروازے تے پہنچیا تے دروازہ بند سی میں ہلکی جی دستک دیتی آواز آئی کون ہے میں کہ عبد المطلب میں دروازہ کھولوں غیب جو مٹی مٹی آواز آئی عبد المطلب ذرا انتظار کر تیرے بچے نو پہلے فرشتے پہ ویکھ دے نے زیارت کر لین پھر تینوں دکھانے. فرماندے نے مٹھی مٹھی خوشبو آ رہی سی ملائکہ زیارت تو فارغ ہوئے دروازہ کھلے آپ اندر گئے. فرماندے نے میں ویکھیا تے آمنہ دے پہلو وچ کملی والے لیٹے ہوئے سن. حضور نے مینوں ویکھ کے حضور مسکرائے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. عبد المطلب فرماندے نے مینوں جدوں پتہ چلیا کہ میرا یہ بیٹا آ گیا اور میں بیٹے نو ویکھیا تے بڑا ہی پیارا تے خوبصورت مینوں بیٹا چکنا تے یاد ہی نہیں رہا. میں دوڑ پیا وا میں ایس کولو جا کے پوچھاں کہ بچہ ہو تے نہیں. حضور نو چکے بغیر میں دوڑ پیا. فرماندے نے میں او دے آستانے تے گیا
ਉਹਦੇ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸ ਐਸ, ਉਹਨੇ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ, ਤੂੰ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਇਆ, दस अब्दुल मुत्तलिब मैं तेरे को पूछना है, तेरे घरों बच्चा पैदा हो गया ना? फरमाया हाँ हो गया। अब्दुल मुत्तलिब याद करो, मैं तुहानू कहंदा हुंदा सा ना, मैनू यकीन है वो बच्चा तुहाडे घर पैदा होवेगा। अब्दुल मुत्तलिब मैं कहंदा हुंदा सा ना, उन्हें आना भी सोमवार नूं है, उन्होंने नबुवत भी मिलेगी सोमवार नूं, उन्हें दुनिया तो जाना भी सोमवार नूं। अच्छा अब्दुल मुत्तलिब ये दस ओदा नां की रखिए? अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने आख्या मैं ओदा नां रखिया मुहम्मद। असल भी सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमानिया ने कि मैनू गैब चो एक आवाज आई, आमिना जिहड़ा रब ने तेनू पुत्र देना ना ओदा नाम मुहम्मद रखी, क्योंकि ओदी जग विच तारीफ होवेगी ते बार बार होवेगी, थां थां ते ओदियां नातां पढ़ियां जाणगियां, मुहम्मद नाम रखी। ते आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं दसिया कि बाबा जी मैं ख्वाब वेखी है। उन्हें फरमाया हाँ वाकई बड़ा नाम सोहना, ये नाम सुनिया ही सीने ठंड पै गई, वो पुत्र आप कैसा होवेगा? फरमाया मैं ओदा नाम मुहम्मद रखे। ऐस कहन लगा मुबारक होवे तुहानू, तुसी खुश नसीब हो, मुद्दतां तो इदी इंतजार सी, इदे वास्ते ते रब ने पूरी कायनात बनाई है, एक कायनात दा मालिक को मुख्तार है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते धुम पै गई हर पासे। पंजाबी वाला बड़ा मजे की बात करता है, वो कहता धुम्मां पै गईयां, फरिश्ते भी, ऊरां भी, जिन्नात भी, मशरिक मगरब शिमाल जनूब दे जानवर हर पासियों धुम्मां पै गईयां ते आवाज़ां आ रहीयां ने, घर आमिना दे सैयदे अबरार आ गए, घर आ सब बोलो घर आमिना दे, घर आमिना दे, घर आमिना दे सैयदे अबरार आ गए, ए खुशियां मनाओ मोमिनो सरकार, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, सब बोलो खुशियां, आज दुखियां तू सुख देने वाला आ गया, बेसहारियां दा सहारा आ गया, बेचारियां दा चारा आ गया। हाकिम ने बड़े मजे की बात की थी। हाकिम कहंदा किया दुखियां जाके दुखियां नू, किया दुखियां जाके दुखियां नू, गमखार आ गए हुण खैरे, दुखियां दुखियां ने जाके आख्या मुबारक होवे, हुण साडा गमखार आ गया, हुण साडे दुख मुक गए। किया दुखियां जाके दुखियां नू, गमखार आ गए हुण खैरे, हुइयां हाकिम खुशियां नबियां नू, सरदार आ गए हुण खैरे।
دکھیاں دکھیاں جا کے دکھیاں نو غمخار آ گئے ہن خیرے ہوئیاں حاکم خوشیاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن تڑپ جاؤ گے حاکم کہندا ہے ہر دل تو یار صدا نکلی ہر دل تو یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے حضور دی ولادت ہوئی چند دن نبی پاک دی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور نو اپنا پاک دودھ پلایا مائی صاحبہ نے چند دن سرکار نو دودھ پلایا پھر قسمت جاگی اس لونڈی دی جنہیں حضور دی آمد دی پہلی خبر جا کے نہ ابو لہب نو دیتی صوبیہ یا سویبیہ تے ابو لہب ستا ہویا سی تے انہیں جا کے آکھیا سردار 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 اے اکھا ملدہ اٹھ بیٹھا کہنے لگا کی شور پائی انہیں آکھیا سردار شور کوئی نہیں مبارک ہوئی تیرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر آج یتیم پیدا ہویا ہے آج آمنہ دی گود ہری ہو گئی ہے بھتیجے دی خبر سن کے ابو لہب اتنا خوش ہویا کہ میرے مرحوم بھائی دا گھر آباد ہو گیا ہے آمنہ نو دلاسے دین والا آ گیا ہے اپنی انگلی دا اشارہ کر کے لونڈی نو کہنے لگا جا میں تینو آزاد کیتا جا میں تینو آزاد کیتا اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یا رب جلیل اے ابو لہب دا اشارہ کر کے لونڈی نو آزاد کرنا کملی والے دی آمد دی خوشی چ اے دا فعل لکھ لے اے دا فعل لکھ لے میں اس خوشی دا انہوں اجر ضرور دینا تو انہوں پتہ ہے ابو لہب حضور دا بڑا دشمن سی سکا چاچا بھی سی مگر دشمن بہت سی موڑ موڑ تے حضور نو تنگ کردا سی بکواس کردا سی گالیاں دیندا سی ستاندا سی کہنا سی سردار میں سا نبی بننا ہوندا تے اللہ مینوں بناندا تیرے جیا بھوکا بندہ تیرے چولہے چ اگ نہیں بلدی تے تو نبوت دے دعوے کردا پھرنا حضور نو بڑا دکھ دیتا پر بخاری دی حدیث ہے کہ جدوں ابو لہب مر گیا تے حضرت عباس نے خواب وچ ویکھیا تے پوچھیا بھائی تیرا کی حال ہے حضرت عباس چونکہ بھائی سن سکے بھائی سن ابو لہب تیرا کی حال ہے ابو لہب کہنے لگا اسلام دشمنی دی بڑی سزا ملتی محمد مصطفیٰ دی مخالفت دی بہت سزا بڑا عذاب ملتا ہے پر جس انگلی نال میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی نا محمد دی آمد دی خوشی چ ہر سوموار نو میرے تو عذاب بھی کم کر دیتا جاندا ہے اور اس انگلی وچوں مینوں ٹھنڈا تے میٹھا پانی بھی ملدا ہے توجہ ہے نا اسی کوئی حدیث پڑھی ہے بخاری پڑھو جی پتر تہاڈا بخاری نال لیندا اسی بخاری سنانے پہ انگلی منہ چ پانا ہے تے ٹھنڈا میٹھا پانی ملدا ہے اس تے مفسرین نے بحث کی تھی ہن میں تہاڈے کول پوچھنا ہے یہ جڑی خوشی کیتی سی ابو لہب نے یہ محمد رسول اللہ دی کیتی سی یا محمد بن عبداللہ دی کیتی سی محمد بن رسول اللہ مندا تے کافر کیوں ہوندا انہیں خوشی کی تھی محمد بن عبداللہ دی کہ میرے بھائی دا بیٹا پیدا ہویا ہے رب نے فرمایا ایدہ بتیجہ ہے پر میرا تے نبی ہے نا میں انہوں بھی فائدہ دے مانگا صوفیاء فرماندے نے اے میلاد والی نیکی ہو نیکی ہے اگر نبی دی آمد تے کافر بھی خوشی کرے اللہ انہوں بھی کسے نہ کسے طریقے نہ اجر ضرور عطا فرمائے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کی فرماندے نے شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربان کہ ابو لہب جیسے
سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے. اگر ابو لہب جیسا سخت کافر بھی حضور دی آمد دی خوشی فیض پا رہے ہے، اس مسلمان تے کتنا کرم ہوئے گا جڑا کلمہ ہی حضور دا پڑھ دے اور حضور دی محبت ہی زندہ رہندا ہے. اللہ اکبر. خیر، نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو بعد چند دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا. پھر او صوبیہ کہ جنہوں ابو لہب نے آزاد کیتا سی، پھر اے سعادت اسے ادھے سے چاہی کہ انہیں بھی نبی پاک نو چند دن اپنا دودھ پلایا. اللہ اکبر. اور اس دودھ پین دی لاج ساری زندگی رسول نے رکھی. نبی پاک جدوں کوئی چیز بنانی نا، کوئی گھر وچ گوشت ہونا، گھر وچ کوئی چیز پکنی، تے فرمانا جاؤ میری ماں صوبیہ نو بھی دے کے آؤ. لاج رکھی رسول نے او دے دودھ پین دی. بڑیاں عزتاں رسول نے عطا کیتیاں. عرب دا رواج سی کہ عمرا اپنے بچیاں نو دیہاتاں چ بھیجدے سن تاکہ دیہاتاں وچ رہ کے وہ اچھے پروان چڑھن، انہاں نو گھوڑ سواری آ جائے، تلوار چلانا آ جائے، پھر انہاں دی زبان دی حفاظت ہو. چونکہ شہراں وچ زباناں مکس ہو جانیاں، ہر علاقے دے بندے آ جاندے نے شہراں وچ، تے شہراں وچ کسی دی اپنی ذاتی زبان نہیں رہندی، ون ون دیاں بولیاں. تسی پٹھوار والے ہو کہ تھانوں ساری پٹھواری نہیں آندی، ہن تھانوں پنجابی وچ نال شامل ہو گئی ہے. جڑے پٹھان آ گئے نے وہ بھی پنجابی بولن لگ پے نے. یہ شہراں وچ آ کے زباناں مکس ہو جاندیاں نے، مگر دیہاتاں وچ خالص زبان بولی جاندی ہے. اس واسطے بچیاں نو اتھے بھیجنا تے عورتاں نے دودھ پلانا اور گھر والیاں نے انہاں دی خدمت کرنی. انہاں دا گزر اوقات ہی سی. قبیلہ بنی سعد دیاں دائیاں چل پئیاں مکے چ کے امیراں دے بچے لے کے آوی خدمت کران گیاں، سانوں کچھ ملے گا. انہاں دائیاں وچ خوش نصیب دائی سی اما حلیمہ سعدیہ. حلیمہ کہنیاں نے میں بڑی غریب سوں، گھر وچ کئی ٹائم دا فاقہ ہو جانا، اٹھنی میری بڑی کمزور، پر چل پئی چلو کوئی اچھا بچہ مل گیا تو لے آواں گی، قسمت جاگ پوے گی، مینوں کچھ مالی تعاون ہو جائے گا. فرمانیاں نے باقی دائیاں اگے نکل گئیں، انہاں دی سواریاں اچھیاں سن، میری سواری بڑی کمزور سی تے میں پیچھے رہ گئی. کئی واری رستے سوچیا سواری نہیں پہ چل دی، واپس چلیے، یہ مکے شاید نہیں پہنچے گی، واپس موڑنی تے مڑدی ہی نہیں، مکے وال ٹورنی تے ہولی ہولی ٹردی. حلیمہ کہندی ہے جے میں رستے چ سا، میرا خامد بھی نال سی، او دائیاں جڑیاں پہلے آئیاں سن وہ بچے لے کے واپس آ رہی سن. میں انہوں کو پوچھیا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جتوں کچھ ملن دی امید ہوئے؟ انہاں آکھیا حلیمہ امیراں دے بچے تے اسی لے آئی ہوں، ان کو غریب بچے نے، کوئی یتیم بچے نے جتوں ملن دی کوئی امید نہیں. حلیمہ کہندی میں بہت پریشان ہوئی، سفر بھی کیتا، سواری بھی ان پیچھا نہیں مڑ دی. پھر خیال آیا چلو مکے شریف جانے ہیں، کعبے دی زیارت کر لیں گے، طواف کر لیں گے. سواری ویسے واپس نہیں مڑ دی. حلیمہ فرماندی ہے میں اٹھنے نو اپنی مرضی تے چھوڑ دیتا، آہستہ آہستہ وہ جا رہی ہے مکے. حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میں بہت پریشان سا، میں بار بار خامد نو آکھاں ساڈی غریبی، ساڈا مقدر، عورتاں امیراں نے بچے لے کے چلیاں گئیاں نے، پتہ نہیں ہن سانوں کی ملے گا، کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. حلیمہ فرمانیاں نے میں یہ سوچ رہی سا، اچانک مینوں ذرا اونگ آ گئی، اٹھنی تے بیٹھیاں بیٹھیاں مینوں اونگ آ گئی. حلیمہ فرمانیاں نے مینوں ایک کھجور دیتی گئی، حلیمہ کھجور کھا. فرمانیاں نے لوگوں میں وہ کھجور منہ پائی، اتنی مٹھی تے پیاری کھجور، کھجور کھا لئی مگر وہ دی مٹھاس میرے منہ تو جاندی نہیں پئی. میرے کن وچ مٹھی مٹھی آواز آئی، حلیمہ رو نہیں، گھبرا نہیں، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا.
حلیمہ واپس نہ مڑی، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا اے، اد یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا، اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا۔ حلیمہ کہندی ہے میں آواز سنی میں رون لگ پئی، دائیاں تے کہندیاں سن سارے امیر بچے لے چلیاں واں، پیچھے یتیم تے غریب بچے نے، مٹھی مٹھی آواز آئی حلیمہ رو نہیں، ٹردی چل، جیڑا گور تینوں ملے گا او اتنا عظیم ہوے گا، او تیرے حق پہچانے گا، او تیرے حق پہچانے گا، نالے چارے گا تیریاں بکریاں، او تیرے حق پہچانے گا نالے چارے گا تیریاں بکریاں نو۔ مبارک ہوئی نی حلیمہ اسے نو ایک دل ہر شے دا مختار بنایا جانا، اسے نو ایک دل، اسے نو ایک دن مختار۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے آہستہ آہستہ ڈاٹی چلدی مکے پہنچی، او جڑی کھجور خواب وچ کھادی سی نا او دی مٹھاس اسی طرح میرے منہ وچ۔ میں خامد نو آکھیا پہلے اللہ دے گھر دا طواف کر لئیے، کو دعا کر لئیے، شاید کوئی اچھا بچہ مل ہی جائے۔ اسی کعبے دا طواف شروع کر دیتا۔ حلیمہ سعدیہ دے نال حضرت عبد المطلب بھی طواف کر رہے سن۔ میرے کو پوچھتے نے بیٹی تیرا نام کی؟ حضور دے دادا نے پوچھیا تیرا نام کی؟ میں کہا جی بابا جی میرا نام ہے حلیمہ۔ اچھا واہ واہ، کس قبیلے دی ہے؟ جی قبیلہ بنو سعد دی ہے۔ اچھا قبیلہ بنو سعد تے نام حلیمہ۔ تے عبد المطلب فرماندے نے یہ جوڑ تے بڑا ملتا ہے۔ بابا جی میں گل نہیں سمجھی۔ فرمایا تیرا نام ہے حلیمہ، ادا مانا ہے حلم والی، قبیلہ تیرا بنو سعد سعادت والا خوش نصیب قبیلہ۔ حلیمہ میرا ایک در یتیم ہے جدا نام ہے محمد۔ بار بار تعریف کیتا گیا، ادھی ماں دا نام ہے آمنہ، ایمان والی امن والی، جوڑ تے بڑا پیا ملتا ہے۔ حلیمہ ایک یتیم بچہ میرے گھر بھی ہے، ویکھ لے شاید تینوں پسند آوے۔ حلیمہ اپنے خامد نال مشورہ کیتا کہ بزرگ فرماندے نے کہ میرا بچہ بھی ہے، دیکھنے چ کوئی حرج نہیں، دیکھ لواں۔ انہیں آکھیا ہاں دیکھ۔ اسی نال چل پے۔ دروازے تے آ کے عبد المطلب نے میرے خامد نو فرمایا با تو اتنے کھلو جا تے حلیمہ بیٹی تو میرے نال آ۔ دروازہ کھول کے قدم رکھیا، آواز دے کے فرمایا آمنہ بیٹی جی بابا مبارک ہوئی، میں محمد واسطے دائی لے کے آیا۔ حلیمہ کہندی ہے میں جو ہی اندر قدم رکھیا نا تے خوشبوئاں دے ہلے پہ آن، زندگی ایسی خوشبو نہیں سی سنگی۔ اللہ اکبر۔ اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ خوشبو پی آوے کمرہ میں کیا ہویا؟ فرمانیاں نے میں جو کمرے بھی داخل ہوئی نا تے میں ویکھیا تے کملی والا اپنے ماں دے بازو تے سر رکھ کے لیٹے ہوئے، حضور میں نو ویکھ کے مسکرا پے تے میں جو ہی قریب ہوئی تے نبی پاک اپنے ہاتھ دوویں انج کیتے وا مینوں چوک کے۔ حلیمہ کہندی ہے میں مصطفیٰ دی آدھاواں تو قربان۔ میں زیارت کیتی تے میرے دل نے آکھیا حلیمہ کچھ ملے نہ ملے بچہ ضرور ملنا چاہیے۔ اج تک ایسا حسین بچہ تے ایسا خوشبو والا بچہ نہیں ویکھیا۔
حلیمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک سرور عالم نو چک لیا، سینے لایا، حلیمہ دے مقدر جدے جوڑیاں دی دھوڑ چمن واسطے ولی ترسدے نے، غوث ترسدے نے، حلیمہ اس محمد دے لب پئی چومے، حلیمہ اپنے ہوٹھ نبی پاک دے ہوٹھاں تے رکھ دیتے، سینے نہ لایا، متھا چومیا، رو کے آکھے آمنہ بڑی خوش نصیب ہے، آمنہ مینوں تیرا اے بچہ بڑا پسند ہے، مینوں دیوی ضرور عطا کری، مہربانی کری۔ سیدہ آمنہ نے رو کے فرمایا حلیمہ ایسے بیٹے تو میں وال دینا بھی پسند نہیں کرتی، پر کی کرن ساڈا رواج یہ ہویا، میں اپنے رواج دے ہتھوں مجبور ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میں بیٹھ گئی تے نبی پاک سرور عالم نو اپنی گود وچ لٹایا تے شروع تو نا میرے سجے پاسے دا دودھ بند سی تے کھبے پاسے دا جاری سی، جتھے میرا دوسرا بیٹا بھی پیندا سی، میں اسے پاسے نہ حضور نو لٹایا تاکہ بچے نو اپنا دودھ پیش کرا تے نبی پاک سرور عالم نے اپنے ہوٹھ بند کر لے، حضور منہ سجے پاسے کرن، سجے پاسے تے دودھ بند سی، میں پھر کھبے پاسے، حضور پھر سجے پاسے، میں پھر کھبے پاسے، اخیر میں نو خیال آیا با چھوڑ دیا، بچہ ضد پیا کردا دودھ تے ہے ہی کوئی نہیں، آپے چپ کر جائے گا۔ خدا دی قسم ہے جدو نبی پاک دے دوویں ہوٹھ میرے سینے نال لگے نا تے دودھ دی نہر جاری ہو گئی۔ حضور نے میری گود چا کے مینوں دس دیتا حلیمہ اماں ایک کھبے پاسے دا دودھ میرے بھائی دا ہے، میں کسے دا حق مارن نہیں آیا، میں تے حقداراں نو حق دلان واسطے آیا، جڑا رب نے میرے واسطے رکھیا نا وہی میرا ہے۔ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے ہونٹ مبارک لگایا دودھ دی نہر جاری ہو گئی، سرکار نے دودھ پیتا۔ حلیمہ کہندی ہے اے خوش بختی ویکھ کے میں حیران ہو گئی، مینوں سمجھ آ گئی ہن میرے گھر وچوں غریبی چلی جائے گی، مک گئی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اٹھیاں، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑیاں دی چھوٹی جی گٹھلی بدھی، پھر ماں نے گٹھلی نو سینے لایا، رو کے فرمایا حلیمہ سچ دس یہ پتر کو دین والا ہے، پر میں مجبور ہوں کہ دی تربیت دیہات وچ ہوے، اتھے تیر چلانے سکھے گا، کشتیاں کرنیاں سکھے گا، زبان دی اچھی ہوے گی۔ حلیمہ لے جا پر میرے نال ایک وعدہ کر، یہ مینوں بڑا پیارا، میرے بچے نو بھوکا نہ رکھی، میرے بچے نو بہتا رون نہ دیوی، حلیمہ میرے بچے دا خیال رکھی۔ حلیمہ کہندیاں نے میں جدوں آمنہ دیاں گلاں سنیاں میری اکھاں چوں آنسو آ گئے، میں کیا آمنہ اے تیرا بچہ مینوں اپنے بچے نالوں بھی پیارا ہو گیا ہے، خدا دی قسم میں پوری کوشش کراں گی کوئی تکلیف نہیں دیاں گی۔ غیب چوں آواز آئی آمنہ تو کیوں فکر کر لی ہے، محبوب میرے تے سفارشاں تو بھی کر لی ہے، میں جانا تے محمد جانے تے حلیمہ جانے۔ حلیمہ فرمانیاں نے میں باہر نکل کے اپنے خامد نو تکایا، ویکھ اللہ نے کیسا بچہ دیتا، ادیاں خوشبوواں سونگ، ادھے صدقے میرے سینے دا دودھ جاری ہو گیا ہے، میرا خامد بھی قربان ہو گیا۔ کہنے لگا حلیمہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا اس خوشی وچ جاندی واری کعبے دا طواف اور نہ کریے، شکر ادا کریے کہ اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیتا۔ حلیمہ فرماندیاں نے لوگو میں کملی والے نو اینج سینے نہ لایا ہویا تے میں کعبے دا طواف کرن واسطے حجر اسود نو چومن واسطے قریب ہوئی، طواف شروع ہوندا ہے حجر اسود دے بوسے تو، اے حجر اسود ہے تے میں کملی والے نو چوکے نا تے حجر اسود وال جا رہی ہاں کہ بوسا دے کے طواف شروع کراں گی۔ حلیمہ کہندی ہے خدا دی قسم ہے اجے میں دیوار تو دور ہی ساں تے حجر اسود دیوار چوں باہر نکل کے کملی والے دا منہ پیا چومے۔ کدی اے روایتاں بھی پڑھیاں کرو نا، محبت ہوے تے پھر ایسیاں روایتاں نظر آندیاں نے۔ پتھر کعبے چوں باہر نکل کے نبی پاک دا منہ پیا چومے۔ حلیمہ کہندیاں نے میں طواف کیتا، میرے خامد نے طواف کیتا، شکر ادا کیتا، پھر اسی اٹھنی تے بیٹھ گئے۔
اگے میرا خامد سی، میں پیچھے بیٹھی تے کملی والے نو اپنے سینے نال لا لیا تے جو ہی اٹھنی تے بہندے گئے نا تے ساڑیاں لتاں پھیلدیاں جان، میں جھک کے ویکھیا تے اٹھنی موٹی ہو رہی سی۔ سبحان اللہ، واہ مالک، کیا تیریاں نعمتاں تے کیا تیرے انعام، یہ تے پھیلدی جا رہی ہے، موٹی تازی ہو گئی ہے، موٹی ہو گئی پر اٹھدی نہیں۔ حلیمہ کہندی ہے میرا خامد پریشان ہو گیا، انہیں مہار کھینچی نہیں اٹھی، انہیں ماری نہیں اٹھی، اسی بڑے حیران ہو گئے، موٹی تازی بھی ہو گئی، ان تے ترکڑی ہو گئی تے اٹھدی کیوں نہیں؟ اٹھنی نے اینج منہ اوپر کیتا۔ اللہ دے دربار دعا کر دیے مینوں قوت گویائی دے، گل کرن دی ہمت دے، میں دو گلاں کرنیاں نے۔ رب نے اٹھنی نو بولن دی طاقت دیتی، اٹھنی کہن لگی مینوں کیوں پہ مار دیو، تو اٹھدی کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی، میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حلیمہ تیرا خامد اگے ہوئے تے رب دا مائی پیچھے ہوئے، میں نہیں اٹھنا۔ حلیمہ کہندی ہے میں جلدی نہ اپنے خامد نو آکھیا اس سونے نو تسی چکنا۔ خامد جو ہی چکیا، اٹھنی اٹھی چل پئی، آندیاں ٹوردی سی ٹردی نہیں سی، ہن جاندیاں روکدی ہے رکدی نہیں۔ مضمون جاری، اتھوں ہی تقریر اگے چلاواں گے انشاءاللہ، زندگی رہی اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول کرے۔ خدا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک دے صدقہ ساڈے حال تے فضل و کرم فرمائے۔ حضرات کیونکہ اخباراں وچ بھی آ رہے ہیں اور پوری دنیا نو اس بات تو آگاہ کیتا جا رہا ہے کہ مرزائی اس وقت بہت پر پھیلا رہے ہیں اور محمد عربی دے غلاماں تے بڑے مظالم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ساڈا ملک ہے، ملک ساڈا ہے، یہ آل سنت دا ملک ہے، یہ بنایا ساڈے بزرگاں نے۔ اس ملک دے اندر یہ بدماشی کیتی جائے سانو کسے صورت گوارا نہیں، ساڈا ملک ہے۔ اسی حکومت نو کہہ رہے ہیں کہ تسی مرزائی نوازی چھڑ دیو، کدے امریکہ دے اگے گوڈنے ٹیکے دیو، کدے مرزائیاں دے اگے، تھانوں تکلیف کی ہے؟ جنہاں نے مسلماناں نو شہید کیتے اور مسلماناں دی مسجد تے قبضہ کیتے، وہ بنائی مسجد مسلماناں، اتھے قبضہ کر کے اور مسلماناں نو شہید کیتا گیا۔ لہذا اسی بھرپور طور تے احتجاج کرنے ہیں اور حکومت نو کہہ رہے ہیں کہ حکومت فی الفور انہاں نو گرفتار کرے، قرار واقعی سزا دیتی جائے۔ ایسا نہ ہوئے یہ ایسی آگ بھڑک اٹھے گی پھر حکومت بجھانا چاہے گی نہیں بجھے گی۔ یہ ملک ساڈا ہے، یہ میر علی شاہ دے غلاماں دا ملک ہے، اے سید علی اجمیری دے غلاماں دا ملک ہے۔ اسی محمد عربی تو اپنی جاناں قربان کر کے فخر محسوس کرنے ہیں کہ رسول نے میری جان قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا حکومت ہوش دے ناخن لوے اور فی الفور انہوں نے سزا دیتی جائے اور مسجد مسلمانوں دے حوالے کیتی جائے۔ کیا تسی اتفاق کر دو اس قرارداد میں؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دوسرا حضرات جو میں ضروری بات کہنا چاہنا ہے، الحمدللہ حاجی محمد صفدر جنجوہ صاحب اور انہوں دے دوستاں دے تعاون نال اے مسجد الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچی، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اس مسجد وچ جھولی بھی نہیں پھیری جاندی۔ اپنی مرضی نال جو لوگ مسجد نال تعاون کردے نے، ادارے نال تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ مینوں یہ اج میں بات سنی اور سن کے بڑا دکھ ہویا کہ 29 لاکھ روپے دا مدرسہ مقروض ہے، قرآن اکیڈمی 31 لاکھ روپے دی مقروض ہے۔ اکیڈمی کی دیئے سیدہ فاطمہ زہرا، اس فاطمہ زہرا جنہیں بچیاں نے ساڑی بخشش واسطے اپنے بچے پیش کر دیتے، جنہاں نے اپنے گھر لٹا دیتے۔ خدا دی قسم بڑا لجپال گھرانہ ہے، یہ بہت لجپال گھرانہ ہے۔ بغداد دے اندر ایک تاجر سی، وہ لوگوں کو پیسے دیندا ہوندا سی قرض حسنا کہ لے جاؤ، بغیر سود دے انہیں پیسے دینے۔ انہیں اپنے منشی نو آکھیا کہ اگر تیرے کولوں کوئی سید قرضہ لینا ہوئے نا، خبردار اس سید دا ایڈریس نہیں لکھنا،
بس ڈائری تے لکھ دینا کہ اتنے پیسے میں حضرت علی نو دیتے نے. اللہ اکبر، کیا وہ عقیدت. حضرت علی دا نام لکھنا ہے چونکہ علی دی اولاد آئے گی تے انہاں دا نام پتہ نہیں لکھنا. وقت گزردا گیا، ہزاراں روپے انہیں حیدر کرار دے نام تے سید زادیاں نو دیتے. ایک وقت آیا کچھ پریشانی آ گئی، مالی طور تے کمزور ہو گیا، زندگی دے دن بدلتے رہندے نے. تلک الایام نداولھا بین الناس. وہ بڑا پریشان بیٹھا ہویا. ایک حضرت مولا علی دا دشمن سی تے او کولوں گزریا تے تاجر نو کہندا ہے او علی تیرا قرضہ موڑیا ہے. انہوں بڑا دکھ ہویا، اندر جا کے بڑا رویا، رو کے کہندا یا علی میں تے تھوڑی محبت وچ اپنا سب کچھ لگا دیتا، اج مینوں تانے دیتے جا رہے نے کہ علی نے تیرا قرضہ موڑیا کہ نہیں. روندا روندا او سو گیا تے قسمت جاگ. خواب دے اندر دیکھیا کہ نبی پاک سرور عالم تشریف لے جا رہے ہیں، حسنین کریمین بھی حضور دے نال نال. نبی پاک سرور عالم فرماندے نے حسنین نو، حسن حسین وہ تھوڑا بابا علی کتھے ہے، کیوں نہیں ادا قرضہ موڑدا. پچھو حضرت علی دی آواز آئی یا رسول اللہ میں سارے قرضے چکان واسطے آ کے. کتاباں چاہتا ہے حیدر کرار نے ایک تھیلی بھری ہوئی سی، وہ دے حوالے کیتی بلے اے جو کچھ تو میرے نام تے دیتا ہے نا اس نالوں بہت زیادہ میں تینوں واپس پیا کرنا. خواب وچ انہیں تھیلی لئی اور اپنے سینے تے رکھی. حیدر کرار اکھاں تو اوجل ہو گئے. جدو اوجل ہوئے اچانک دی اکھ کھلی. کتاباں چاہتا ہے اکھ کھلی تے وہ تھیلی بھری ہوئی سینے تے پئی ہوئی. ٹٹولدا ہے تھیلی ہے یہ وچ کو مال ہے، اپنے آپ نو ویکھدا ہے میں خواب تے نہیں پیا ویکھدا. پھر بیوی نو جگایا، نال لیٹی ہوئی سی، کہندا ہے ویکھ میں ستا کہ جاگنا ہے. انہیں آکھیا تو جاگنا ہے. اے میرے سینے تے کی؟ انہیں آکھیا کوئی تھیلا پیا بھریا ہویا. تھیلے چ کی ہے؟ انہیں آکھیا کوئی رقم ہے. کہندا غور نال ویکھ لے میں کوئی ستا خواب. انہیں آکھیا نہیں تو جاگنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اٹھ بیٹھا تے انہیں جدو تھیلی کھول کے پیسے گنے نا تے جڑا حضرت مولا علی دے نام تے قرضہ دیتا سی اس نالوں کئی گنا زیادہ حیدر کرار نے واپس کر دیتا. اوے بڑے لجپال نے، خدا دی قسم انہاں تو لجپال گرانا کائنات وچ کوئی نہیں. اے محمد عربی دے غلام نے نا، نبی پاک دی آل نے نا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و کریم نے جنہاں نو اللہ نے دولت تو نوازیا ہے. میں اپیل کراں گا سیدہ فاطمہ زہرا دے مدرسے تے قرضہ نہیں رہنا چاہیے. جتنی توفیق ہے تانوں اپنی اپنی توفیق دے مطابق تسی اس ادارے نال تعاون کریو اور اے بے شک چھپ کے دیو. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. کہندے نے اللہ دے رستے انج دیو سجے ہاتھ نال دیو تے کھبے ہاتھ نو بھی پتہ نہ لگے. اللہ تے ویکھ رہے ہیں نا، رسول اللہ تے ویکھ رہے ہیں نا، سیدہ فاطمہ زہرا تے ویکھ رہی ہے، میرے نام تو کی پیش کیتا جا رہا ہے. لہٰذا جنہاں نو توفیق ہے میرا یہ پیغام میریاں مائیاں بہناں بیٹیاں تک بھی پہنچا دیو تاکہ اس ادارے دا جو قرضہ ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. حاجی صاحب دا اخلاص ہے کہ حاجی صاحب یہ بات کسی نو نہیں بتاندے اور وہ محبت نال چل رہے نے. اور سیدہ فاطمہ زہرا دے در تو خیرات آ رہی ہے، ادارہ چلتا پیا لیکن انہوں مقروض نہیں رہنا چاہیے. اس مسجد نو آباد رکھو، آباد کرن والے نو خدا آباد رکھے. اللہ تھوڑی جھولی وچ کرم دا خیر پاوے. حضور قبلہ پیر عبدالحق صاحب گیلانی گولڈ شریف والے چھوٹے لالا جی صاحب کافی علیل نے. تمام احباب دعا کرو اللہ اپنے محبوب دی اولاد دا صدقہ اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. اللہ انہوں دا سایہ کرم دیر تک اہل سنت دے سراں تے قائم رکھے.